الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اپنے تمام بھائیوں کو اور اسی طرح تمام ماؤں بہنوں کو آج کے درس حدیث میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج خطبہ جمعہ میں ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں جاتا ہے خیر کی بات کو سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے انسان کی منزلت پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور دوسری طرف جو مسجد میں جاتا ہے کس نیت سے؟ خیر کی بات کو سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے جاتا ہے، تو وہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، یعنی جتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے ایک مجاہد کو دیا ہے تو اتنا ہی بڑا مقام اللہ رب العزت نے اس بندے کو دیا ہے جو کسی مسجد میں جاتا ہے دین کی بات کو سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ فضیلتیں اور یہ اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ آج کل یعنی اس موسم کے اندر اور آگے جو موسم آئے گا، مغرب اور عشاء کے درمیان ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو زیادہ ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا یہ حدیث کے درس میں۔ تو آج ہم جو باب شروع کر رہے ہیں اس میں ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کرے کہ آج ہم اذان سے پہلے ختم کر لیں۔ یہ باب ہے من استأجر اجیرا فترک اجرہ فعمل فیہ المستأجر فزاد، جس بندے نے مزدوری کے لیے کسی بندے کو ہائر کیا، کسی کام کے لیے ہائر کیا، تو جب اس نے کام کر لیا تو وہ اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اس نے اپنی مزدوری نہیں لی۔ اب جس بندے نے اس کو مزدوری کے لیے بلایا تھا، کسی کام کے لیے بلایا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کی مزدوری کو انویسٹ کیا اور انویسٹ کر کے اس کے ساتھ مال بڑھایا۔ تو اب یہ جو مال ہوگا، جو کسی کی مزدوری کا اس کا جو اصل اماؤنٹ تھی وہ کسی کی مزدوری تھی، اس کو اس نے انویسٹ کیا، مال بڑھ گیا۔ اب یہ مال کس کا حق ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ کیا اسی مزدور کا حق ہے یا پھر اس کے مالک کا حق ہے جس نے اس سے مزدوری کروائی؟ اس میں ایک لمبا واقعہ اور لمبی حدیث ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور یہ مشہور واقعہ ہے۔ جو 3 افراد غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی تھیں، جس کے بعد اللہ رب العزت نے اس چٹان کو ہٹا دیا تھا غار کے منہ سے، کہ جو اوپر سے وہ چٹان لڑک آئی تھی اور ان کے غار کے اندر جانے کے بعد غار کا منہ بند ہو گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کے بعد اس چٹان کو ہٹا دیا اور وہ غار سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس میں جو حدیث ہے، آئیے شروع کرتے ہیں اس حدیث کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو یاد کرا چکا ہوں کہ جب بھی رسول اللہ یا نبی اللہ، یعنی جس انداز سے بھی، جن الفاظ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے تو سننے والے کو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صرف ایک چھوٹی سی حرکت دیں گے اپنی زبان کو، یہ 2 جملے بولیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر اللہ رب العزت آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، آپ کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آپ کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 10 درجے جنت کے اندر آپ کے بلند کر دیے جائیں گے۔ کتنی فضیلتیں ہیں؟ 4 فضیلتیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف 2 لفظ بولنے سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بخیل اور کنجوس حقیقت میں وہ انسان ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ ہوتا ہے بخیل اور کنجوس۔ تو اس میں میرے بھائیوں ہمیں بخیلی اور کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن الفاظ کے ساتھ بھی ذکر آئے تو سننے والے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ یہ فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں کنجوسی اور بخل نہ کریں۔
تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ 3 افراد نکلے ممن کان قبلکم، جن کا تعلق تم سے پہلی امتوں کے ساتھ تھا، یعنی وہ 3 افراد اس امت میں سے نہیں تھے، امت محمدیہ میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ پہلی امتوں میں سے کسی امت سے ان کا تعلق تھا۔ وہ نکلے، گھر سے روانہ ہوئے، حتی او المبیت الی غار فدخلوا، یہاں تک کہ ان کو پناہ لینی پڑی ایک غار کے اندر وقت گزارنے کے لیے یا رات گزارنے کے لیے ایک غار میں پناہ لینی پڑی۔ فدخلوا، وہ غار میں داخل ہو گئے۔ فانحدرت صخرۃ من الجبل، ہوا یہ کہ اوپر سے وہ ایک پتھر کی ایک چٹان، پہاڑ کی ایک چٹان جو ہے وہ اوپر سے لڑک کے آئی اور وہ غار کے منہ پہ آ کے رک گئی۔ تو اس چٹان کے آنے سے کیا ہوا؟ فسدت علیہم الغار، اس چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب یہ 3 لوگ اندر ہیں اور غار کا منہ بند ہو گیا ایک مضبوط چٹان کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ تینوں مل کر بھی زور لگاتے تو وہ اس چٹان کو نہیں ہٹا سکتے تھے۔ فقالوا، جب ان کو یقین ہو گیا کہ ہم تو نہیں کھول سکتے ہیں، چٹان کو نہیں ہٹا سکتے ہیں، تو وہاں پر وہ آپس میں کہنے لگے انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرہ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، کہ آج اس چٹان سے تمہیں کوئی بھی چیز نجات نہیں دے سکتی ہے سوائے اس کے کہ تم اللہ رب العزت سے دعا مانگو، اور دعا کس طرح مانگو؟ اپنے اعمال کا واسطہ دے کر، اپنے وہ اعمال جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں تو ان اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے غار کے منہ کھلنے کے لیے۔ غار کا منہ کھلنے کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، صرف یہی آپشن ہے کہ اللہ سے مانگو۔ اب یہاں آپ دیکھیں، غور کریں کہ یہ لوگ وہ تھے جن کا تعلق پہلی امتوں کے ساتھ تھا، اللہ عالم کس نبی کی امت سے ان کا تعلق تھا۔ تو ان لوگوں نے غار کا منہ بند ہونے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے نبی یا پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کا واسطہ دے کر یا وسیلہ بنا کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس غار کا منہ کھول دے۔ یہ تو نہیں کہا انہوں نے، جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی یہ ایک لاجک ہے، یہ ایک منطق ہے جو از خود لوگوں نے گھڑ رکھی ہے کہ جی اللہ تک پہنچنا تو ممکن ہی نہیں ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، تو پھر آپ کو درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ پھر مثالیں بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی مکان کی چھت پہ آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ سیڑھی نہ لگائیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ کسی کو درمیان میں واسطہ نہیں بنائیں گے۔ یہ وہ واسطہ ہے کہ جو بعینی ہی مشرکین مکہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ مکہ کے مشرک بھی اسی طرح کا واسطہ بناتے تھے جو آج کے مسلمان بناتے ہیں، اور جرأت اور جسارت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں کہ چھت پہ پہنچنا ممکن نہیں بغیر سیڑھی کے، تو اللہ تک پہنچنا بھی ممکن نہیں بغیر واسطے کے۔ حد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، وہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہ بیان کیا کرو، لیکن آج مولوی منبر و محراب کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور مثالیں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، دیدہ دلیری کے ساتھ جسارت کرتے ہوئے، اللہ کے اس فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے۔ اللہ تو منع کر رہے ہیں کہ مثالیں نہ بیان کرو، اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ بھی تو یہی کرتے تھے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ جو جن کو وہ پوجتے تھے کہتے تھے یہ اصل میں ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہماری سفارش کرتے ہیں۔ آج کے مسلمان بھی وہی بات کہتے ہیں، ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ بھئی تمہاری ڈائریکٹ اللہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اب یہاں دیکھیں اس واقعے کے اندر غار میں پھنسے ہوئے لوگوں نے کسی نبی کا واسطہ نہیں بنایا، کسی ولی کا وسیلہ نہیں بنایا، کسی بزرگ
کو نہیں پکارا، نہ انہوں نے یا علی مدد کہا، نہ انہوں نے یا رسول اللہ مدد کہا، نہ انہوں نے غوث اعظم کو پکارا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ آج بس نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو اور اپنے اعمال کا وسیلہ بنا کے اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ یہ تینوں افراد دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اپنے اپنے عمل کو جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوتا وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قال رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اللہم کان لی ابوانی شیخان کبیران، اے اللہ میرے دو ماں باپ بوڑھے تھے، وکنت لا اغبق قبلہما اہلا ولا مالا، میں ان سے پہلے نہ تو اپنے گھر والوں کو دودھ پلاتا تھا اور نہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو پلاتا تھا، یعنی میں بکریاں چراتا تھا اور شام کو جب واپس آتا بکریوں کا دودھ نکالتا تو سب سے پہلے وہ دودھ کس کو پیش کرتا؟ اپنے ماں باپ کو پیش کرتا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ باہر سے کوئی بھی چیز گھر میں لے کے آئیں، کوئی بھی چیز ہے، فروٹس ہیں، کوئی اچھی چیز لاتے ہیں، سب سے پہلے بیگم صاحبہ کی خدمت میں پیش کرنے کی بجائے سب سے پہلے کس کو پیش کریں؟ سب سے پہلے کس کو پیش کریں؟ بیگم صاحبہ کو؟ ہاں، والدین کو۔ سب سے پہلے والدین کی خدمت میں پیش کریں، اپنے ابا اور اپنی امی کی خدمت میں پیش کریں۔ ان کا دل کتنا خوش ہوگا اللہ کے بندوں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھا کریں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، یقین مانیں ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے وہ ان کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور ان کی رضا کے ذریعے وہ اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں عام طور پر معاملہ الٹ ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، بیٹھے رہیں اپنے کمرے کے اندر، وہ کھانستے رہیں، بیمار پڑے ہیں، کم ہی لوگ پرواہ کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ آج میں نے قدم بوسی کیسے کرنی ہے اپنی بیگم صاحبہ کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بندہ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے ماں باپ سے پہلے کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا، ماں باپ کو ہی سب سے پہلے پلاتا، نہ اپنے گھر والوں کو، نہ بیوی بچوں کو، اور نہ ہی اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو۔ ایک دن کیا ہوا؟ فنا ابی فی طلب شیء یومن، کہتے ہیں ایک دن کسی چیز کی طلب میں مجھے دیر ہو گئی، یعنی کوئی چیز میں ڈھونڈ رہا تھا یا کوئی چیز طلب کر رہا تھا تو اس میں مجھے دیر ہوگی، میں شام کو رات کو لیٹ واپس پہنچا۔ جب پہنچا فلم ارح علیہما حتی ناما، دیکھا ماں باپ سو چکے ہیں، فحلبت لہما غبوقہما، تو میں نے ان کے لیے دودھ نکالا، فوجدتہما نائمین، یعنی اپنی بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکالا، دودھ دوہا، تو فوجدتہما نائمین، میں نے دیکھا کہ دونوں ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، وکریہت، اور میں نے ناپسند کیا، ان اغبق قبلہما اہلا او مالا، کہ میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں میں سے یا اپنے بیوی بچوں میں سے کسی کو دودھ پیش کروں یا اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے کسی کو دوں، میں نے اس کو ناپسند کیا۔ فلبثت، میں ٹھہرا رہا، والقدح علی یدی، اور وہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھوں میں تھا، وہ دودھ کا پیالہ پکڑے میں کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا۔ اس سے یہ بھی انتظر استيقاظهما، میں اس کے انتظار میں تھا کہ ماں باپ خود اٹھیں تو میں ان کو دودھ پیش کروں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر سوئے ہوئے ہوں تو ان کو خود نہیں جگانا چاہیے، آرام کر رہے ہیں، آرام کرنے دو۔ اور کئی لوگ تو اونچی اونچی آواز سے چیخ و پکار کرتے ہیں، ماں باپ کے آرام میں خلل ڈالتے ہیں، ماں باپ سوئے میں سونے دو۔ تو یہ بندہ کھڑا رہا حتی برق الفجر، یہاں تک کہ فجر کی روشنی جو ہے وہ نکل آئی۔ تو ساری رات، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بچے، اس بندے کے بچے بھوک کی وجہ سے اس کے قدموں میں بلبلاتے رہے، لیکن اس نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو، اپنے غلاموں لونڈیوں کو اس نے نہیں دیا وہ دودھ، ماں باپ کو دینا چاہتا تھا سب سے پہلے۔ کہتا ہے اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا نا، ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، اللہ آج ہم جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ہمیں اس سے نجات دے دے، اس چٹان کی وجہ سے۔ فانفرجت شیئا، وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، لا یستطیعون الخروج، لیکن وہ نکلنے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ تھوڑی سی ہٹی تھی، مکمل نہیں ہٹی تھی، تو ابھی اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ جس سے وہ تینوں باہر آ سکتے۔ یہ ایک بندے کی دعا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الآخر،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے بندے نے یوں دعا کی، اللہم کانت لی بنت عم، اے اللہ میری ایک کزن تھی، چچا زاد ایک کزن تھی، کانت احب الناس الی، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی، فاردتها عن نفسها، میں نے اس کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کیا، فامتنعت منی، اس نے انکار کر دیا، حتی علمت بها سنۃ من السنین، یہاں تک کہ حالات جو ہے وہ گردش میں آئے اور قحط سالی کا ایک سال آیا جس میں قحط پڑا، فجاءتنی، وہ میرے پاس آئی، فاعطیتها 20 و 100 دینار، غریب تھی، غریب گھرانے سے، غریب فیملی سے تعلق تھا، میرے پاس آئی، قحط سالی کے دور تھا، خشک سالی تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو 120 دینار دیے، لیکن یہ شرط ساتھ لگا دی، ان تخلی بینی و بین نفسها، کہ مجھے اپنے سے برائی کرنے کا موقع دے، یہ شرط لگا کے اس نے 120 دینار دیے، ففعلت، وہ مان گئی، کہا ٹھیک ہے، حتی اذا قدرت علیہا، کہتے کہ یہ اللہ سے بات کر رہی ہے، یہ دعا کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ وہ اس طرح ایک کزن تھی، اس کو میں نے اس طرح برائی کا ارادہ کیا، اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ قحط سالی آئی، وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو 120 دینار دیے، یہ شرط لگا کر کہ وہ مجھے برائی کرنے کا موقع دے گی، تو اس نے یہ مان لیا، کہتا ہے کہ حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں برائی کرنے پر قادر ہو گیا، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، برائی میں کر سکتا تھا، کرنے پہ قادر ہو گیا، تو اس نے ایک بات کہی، کہنے لگی لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحقه، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ تم انگوٹھی میں نگینہ ڈالو الا بحقه، ہاں اگر حق یعنی جائز طریقے سے اگر تم یہ کرو تو ٹھیک ہے، یعنی اگر تم نکاح کر لو تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بغیر نکاح کے ناحق اور ناجائز طور پر تم اگر یہ کام کرنا چاہتے ہو تو میں اس کو تمہارے لیے جائز نہیں سمجھتی۔ ایک روایت میں اس نے کہا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ بندہ کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، کہتے جب اس نے یہ بات کہی فتحررت من الوقوع علیہا، تو مجھے بھی گناہ محسوس ہونے لگا کہ اگر میں نے یہ برائی کی تو میں ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کروں گا، فانصرفت عنہا، کہتے میں وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہی احب الناس الی، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی، وترکت الذهب الذي اعطیتها، میں نے نہ صرف یہ کہ برائی نہیں کی بلکہ جو سونا میں نے اس کو دیا ہوا، وہ سونا کتنا تھا؟ 120 دینار، یہ کویتی نہیں بلکہ 120 دینار سونے کے سکے جو میں نے اس کو دیے ہوئے تھے، کہتے ہیں وہ بھی میں نے چھوڑ دیے، وہ شرط لگائی تھی نا اس نے پہلے 120 دینار تب دوں گا کہ اگر وہ مجھے برائی کرنے کا موقع دے گی، تو کہتا ہے میں نے وہ بھی چھوڑ دیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، کہتا ہے ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، فافرج عنا ما نحن فيه، تو آج ہم جس مشکل میں پھنسے ہوئے اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ تو فانفرجت الصخرہ، وہ چٹان کچھ اور ہٹ گئی، غیر انہم لا يستطيعون الخروج منها، لیکن اب بھی وہ غار سے نہیں نکل سکتے تھے، اتنا راستہ ابھی بھی نہیں بنا تھا کہ جس سے وہ نکل سکتے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، قال الثالث، تیسرا بندہ دعا کرنے لگا، یہ تیسرا جو بندہ ہے نا اس کی دعا، وہ اصل میں اس باب میں جو مسئلہ بیان کیا کہ ایک بندہ اگر ایک مزدور کو ہائر کرتا ہے، وہ اس سے کام لے لیتا ہے، پھر وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اپنی مزدوری کو وصول نہیں کرتا، تو اس کی مزدوری کو اگر کوئی بندہ انویسٹ کرتا ہے اور اس سے مال بڑھ جاتا ہے تو اس مال پہ کس کا حق ہے، وہ اس تیسرے بندے کی دعا سے وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ کہنے لگا اللہم انی استاجرت اجیرا، اے اللہ میں نے ایک اجیر، ایک مزدور کو ہائر کیا تھا، تو بلکہ اجراء، میں نے کئی مزدوروں کو ہائر کیا تھا، تو میں نے ان سب کو ان کی مزدوری دے دی سوائے ایک بندے کے، ترک الذی لہ وذهب، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اس نے لیا ہی نہیں۔ فثمرت اجرہ، کہتے میں نے سرمایہ کاری کی، انویسٹمنٹ کی اس کی مزدوری کے ساتھ، حتی کثرت منہ الاموال، یہاں تک کہ اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ اس کی مزدوری کے ساتھ جو میں نے انویسٹمنٹ کی تھی اس کے ساتھ بہت سارا مال بڑھ گیا، مال مویشی، یہاں پر اس سے مراد مال مویشی یعنی جانور بہت زیادہ ہو گئے،
فجاءنی بعد حین، کچھ عرصے کے بعد وہ واپس میرے پاس لوٹا، فقال یا عبداللہ، کہنے لگا اے اللہ کے بندے، ادی الی اجری، اب تم میری مزدوری مجھے دے دو۔ فقلت له، تو میں نے اس کو کہا، کل ما ترک من اجرک، جو تو نے کل ما ترى من اجرک، جو تو نے مزدوری چھوڑی تھی نا، تو اب تم دیکھو تمہارے پاس یہاں پر جتنے اونٹ، جتنی گائیں اور جتنی بکریاں اور جتنے غلام یہ موجود ہیں نا، یہ سارے تیرے ہیں، کیونکہ تیری ہی مزدوری کو میں نے انویسٹ کیا، اس کے ساتھ اتنی گائیں، اتنی بکریاں، اتنے غلام، اتنے اونٹ، یہ سارا مال اسی مزدوری کو انویسٹ کرنے کے نتیجے میں ہے، تو یہ تم لے سکتے ہو۔ فقال یا عبداللہ، کہنے لگا اے اللہ کے بندے، لا تستہزی بی، تم میرا مذاق تو نہ اڑاؤ، اگر تم میری مزدوری نہیں دینا چاہتے ہو تو کم از کم میرا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ یعنی اس نے یہ سمجھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مزدوری میں چھوڑ کے گیا تھا اس میں اتنی برکت آ گئی انویسٹمنٹ کے نتیجے میں کہ اتنا زیادہ مال جمع ہو گیا، تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ فقلت، تو یہ بندہ، تیسرا بندہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے کہا انی لا استہزئ بک، میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، فاخذ کلہ، وہ پورا مال لے کے چلا گیا، فاستاقہ فلم یترک منہ، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، پورے اونٹ، گائیں، بکریاں، غلام، سب کچھ لے کے چلا گیا، تھا بھی اسی کا۔ کہتے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا کہ میں نے مزدوری کو انویسٹ کیا، پھر مال بہت زیادہ بڑھ گیا اور وہ پورے کا پورا مال میں نے اس کو دے دیا، اللہ اگر تیری رضا کے لیے عمل کیا تھا تو اللہ اس عمل کے ذریعے، اس عمل کے نتیجے میں اللہ آج ہم جس مشکل میں پھنسے ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے۔ فانفرجت الصخرۃ، چنانچہ وہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور غار کا منہ کھل گیا۔ فخرجوا یمشون، تو وہ اس غار سے نکلے اور نکل کر وہ چل دیے، جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہ چلے گئے۔ یہ جو آخری بات ہے، آخری تیسری بندے کی جو بات ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے کہ کسی کی مزدوری کو انویسٹ کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ مال بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ دیناروں میں ہو، درہموں میں ہو، روپوں میں ہو، چاہے وہ یہ جانوروں کی صورت میں ہو، مال بڑھ گیا تو اس مال پہ حق کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اسی مزدور کا حق ہے، نہ کہ اس کا جس نے اس کو انویسٹ کیا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اذان کا وقت قریب ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے مشکل وقت کے اندر یا مشکلات میں پھنسے ہوئے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے مانگے، اور جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا اس کو بطور وسیلہ وہ پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کی دعا کو قبول کر کے اس کو مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔